صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکن اطہر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ وہ جگہ ہے رب کو اتنی محبوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں، میری مزار پر انوار پر 70,000 فرشتہ صبح سے لے کر شام تک، پھر 70,000 فرشتہ شام سے لے کر صبح تک میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اور 70,000 فرشتہ شام سے لے کر صبح تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہاں عرض کرتا چلوں، یہ جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضری دے چکا، قیامت تک اس کی دوسری حاضری نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر، امتیوں پر یہ احسان فرمایا، یہ کرم نوازی کی، جس کو جتنی بار رب توفیق دے دے، جتنی بار رب ہمت دے دے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آتا جاتا ہے۔ کسی نے کیا کہا تھا، کہاں کی منصب، کہاں کی دولت، خدا کی قسم یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، خدا کی قسم یہ ہے حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر کا دوسرا فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والدہ۔ اور تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا، انہوں نے فرمایا نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، خود بلاتے ہیں تاجدار مدینہ۔ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہو جائے پھر اس کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حضور دعا کیا کریں، رب کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرما دے۔ اور پھر حاضری کی، آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ مولانا آپ نے حاضری کی بات کر لی، حاضری سے کیا ہوگا؟ آئیے میں ترمذی شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، سائے ستا سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کتاب اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میری مزار پر انوار پہ آ کر حاضری دی، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر کے رب کے حضور اس کی سفارش کو قبول کرا کے میں اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پہ حاضری دینے کا فائدہ۔ پھر وہاں جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ تو ہماری پھر بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے یہ علم دیا اور وہاں کی جو ہے برکتیں، سعادتیں پڑھ کر بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وقت بھی رب نصیب کرے گا کہ وہاں کے مناظر کو دیکھ کر کبھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زبان سے یہ واقعات ذکر کریں گے، لیکن آج تو پڑھی ہوئی میں بات کر رہا ہوں، انہیں پھر سرور ہوگا، انہیں پھر کیف ضرور محسوس ہوگا جن لوگوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ان سے پوچھئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر اور روضے کے درمیان یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو